پاکستان کا ٹائٹل حاصل کرنے والی معروف گلوکارہ نیرا نور انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی عمر 72 برس تھی۔ ان کی نماز جنازہ آج سپہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ سنہ 2005 میں انہیں حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا۔ برسوں پہلے انہوں نے گلوکاری چھوڑ دی تھی، لیکن ان کے گائے گیت غزلیں ہر دور میں مقبول و معروف رہیں۔ ان کے معروف گانوں ملی نغموں اور غزلوں میں تیرا سایہ جہاں بھی ہو، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں، آج بازار میں پا بج لو چلو، کہاں ہو تم چلے آؤ اور اے عشق ہمیں برباد نہ کرنا سمیت دیگر بہت سے شامل ہیں۔ نیرا کا کیریئر 70 کی دہائی سے شروع ہوا اور سنہ 2020 تک جاری رہا۔ اس دوران انہوں نے نغمے، غزلیں اور گیت گانے کے علاوہ فلموں اور ڈراموں کے لیے پلے بیک سنگنگ بھی کی۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ بچپن آسام میں گزارا، جہاں ان کے گھر کے پاس ہی لڑکیاں صبح صبح گھنٹیاں بجاتی تھیں، بھجن گاتی تھیں اور میں اس سے محصور ہوتی تھی۔ میں خود کو روک نہ پاتی تھی، میں بیٹھ کر سنتی جاتی تھی تب تک جب تک وہ وہاں سے چلی نہ جاتی تھی۔ تقسیم کے بعد ان کا گھرانہ پاکستان آ گیا۔ کالج میں دوستوں کے درمیان تو نیرا گاتی ہی تھیں۔ لاہور میں ایک بار یوتھ فیسٹیول میں اقبال اوپر آگ کے لیے انہیں بلایا گیا تھا اور انہوں نے گایا۔ اس کے بعد لاہور میں اوپن ایئر میں نیرا نے گایا تو انہیں گولڈ میڈل دیا گیا۔ نیرا نور اپنے ایک اور انٹرویو میں بتایا کہ کبھی ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہ تھی کہ وہ کبھی باقاعدہ طور پر موسیقی کی جانب آئیں گی۔ تاہم انہوں نے یہ کہا کہ گھر میں گانا بہت زیادہ سنا جاتا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں۔ پی ٹی وی کے سیٹ پر انٹرویو کرتے ہوئے میزبان منیزہ ہاشمی سے گفتگو میں انہوں نے کہا، مجھے کبھی شاید اس بات کی کمی سمجھ نہ آ سکی۔ این سی اے میں ہمارے کنسرٹس ہوتے تھے اور بڑے بڑے استاد اس میں آتے تھے۔ ایک بار پروفیسر اسرار کچھ لیٹ ہو گئے تو میرے کلاس فیلوز نے کہا جب تک وہ نہیں آتا تو تب تک تم ہمیں گا کے سناؤ۔ جب میں گا کر نیچے اتری تو پروفیسر صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ بہت اچھا گاتی ہیں، آپ اس فن کو ضائع نہ کیجیے۔ وہی ہیں جنہوں نے مجھے پہلے ریڈیو پر لایا۔ پہلی غزل جو میں نے گائی وہ ریڈیو پر ہی گائی۔ نیشنل کالج آف آرٹس جہاں نیرا پڑھتی تھیں وہاں سے وہ پہلے یونیورسٹی پھر ریڈیو اور ٹی وی پر گانے لگی۔ انہوں نے ٹال مٹول، اکر بکر اور گپ شپ کے لیے گایا اور پھر بعد میں سلسلہ چلتا رہا۔ نیرا نور کو پی ٹی وی پر فیض احمد فیض کی بیٹی منیزہ ہاشمی نے متعارف کرایا تھا۔ نیرا نور بہت سادہ انداز میں رہتی تھی اور سنجیدگی کی چھاپ ان کے گانے کے انداز اور شاعری کے چناؤ میں بھی جھلکتی تھی۔ کیریئر کے دوران ان کے بہت کم انٹرویو دیکھنے کو ملے۔ فلم فرض اور ممتا کے لیے انہوں نے جب قومی نغمہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں گایا تو اس زمانے میں ریڈیو ڈرامہ آرٹسٹ اور شاعر جماعت علی شاعر کو دیے۔ اپنے ایک اور انٹرویو میں بتایا کہ ہمارے خاندان میں گانے پر پابندی تو تھی، خاص طور پر والد کے خاندان میں، لیکن والد نے یہ پابندی ختم کی۔ ان کے الفاظ تھے کہ کسی بچے پر اگر پابندی لگا دی جائے تو وہ بغاوت کر دیتا ہے، اس لیے یہی ہے کہ ہم اس کو اس طرف جانے دیں۔ وہ کہتی تھی کہ ریڈیو سن کر گانا سیکھا، گانے کے رموز میرے اندر تھے، لیکن میں نے بڑے لوگوں کو بہت سنا تھا، اچھا اور مشکل گانا بہت سنا ہے، اور وہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے اندر ایک علم ہے۔ میں 24 گھنٹے اس میں رہتی تھی، بڑے بڑے استاذہ کے گانوں کو سنتی اور اب سنتی ہوں۔ لیکن نیرا نے باقاعدہ موسیقی کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ کہتی تھیں کہ لوگوں کی توقعات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ ریاض کرنا شروع کیا۔ ان کی شادی ساتویں گلوکار شہریار زیدی سے ہوئی، جبکہ اب وہ اداکاری کے شعبے میں نمایاں ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ میری ترجیح ہمیشہ گھر اور بچے ہوتے تھے، لیکن کوشش کی کہ ریاض بھی جاری رکھوں۔ بعض دفعہ میں بچوں کی جمیلوں میں ریاض بھی نہیں کر پاتی تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ میں کام کے معیار اور گلے کی طاقت قائم نہیں رکھ پاؤں گی، اس لیے کوشش ہوتی تھی کہ ہمیشہ ریاض ضرور کروں۔ وہ کہتی تھی میں صبح 1.5 گھنٹہ ریاض کرتی تھی۔ نیرا کے گیت، نغمے، غزلیں اور فلمی گیت بھی گائے، لیکن وہ کہتی تھی کہ فلمی گیت تھوڑے الگ ہوتے ہیں۔ جو فلم انڈسٹری کے ماحول کے بارے میں سنا اس سے ڈرتی تھی، میں اس میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤں گی۔ وہ کہتی تھی میں صبح 1.5 گھنٹہ ریاض کرتی تھی۔ شیر فرحات کے لیے خواجہ خورشید انور نے انہیں بلوایا کہ کہتی تھی کہ وہ لمحہ میرے لیے فخر کا لمحہ تھا، ان کا بلانا میرے لیے بہت اعزاز تھا۔ اس کے بعد بہت پر اعتماد محسوس کرتی تھی۔ انہوں نے موسیقار ارشد محمود اور روبن گھوش کے ساتھ بھی کام کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ گائیکی میں وہ اختر فیض آبادی، بیگم اختر کی مداح تھیں، جبکہ شاعری میں وہ فیض احمد فیض اور ناصر کاظمی کو بہت پسند کرتی تھیں۔ نیرا نور ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ ان کے نغموں اور غزلوں کی ایک البم ریلیز ہوئی، جس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی پر بہت زیادہ گایا اور پھر اس کی البم جاری ہوتی رہی۔ نیرا نور کے 2 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک بیٹا کاوش گلوکاری کرتا ہے۔
نیوز کاسٹر ریاض زیدی نے ٹویٹر پر نیرا نور کی وفات کی خبر دی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا، بہت اداس دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اپنی تائی نیرا نور کی وفات کا اعلان کر رہا ہوں۔ نیرا نور کی وفات پر سوشل میڈیا پر پاکستانی سوشل میڈیا پر اداسی کا اسماں ہے۔ بہت سے لوگ ان کی وفات پر خبر پر رنج کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کی مشہور غزلوں اور گانوں کو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا، نامور گلوکارہ نیرا نور کا انتقال موسیقی کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ اپنی آواز میں ترنم اور سوز کی وجہ سے خاص پہچان رکھتی تھی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ غزل ہو یا گیت، جو بھی انہوں نے گایا کمال گایا۔ ان کی وفات سے پیدا ہونے والا اخلاق کبھی پُر نہیں ہوگا۔ خدا محرومہ کو جنت میں جگہ دے۔ سمن جعفری نے لکھا، اداس خبر، ایک عہدہ تمام ہوا، ایک بہت بڑا نقصان ہوا، نیرا نور چل بسی۔ سینئر صحافی اظہر عباس نے لکھا، بہت سے کم لوگ فیض کی انقلابی شاعری کو نیرا نور کی گائیکی سے سمجھے۔ مونا فروخ نے لکھا، جو غزلیں اور نظمیں نیرا نور نے گائیں وہ پھر انہی کی ہوں گی۔ شاعروں کے نام پیچھے رہ گئے اور ایک سنہری عہد تھا جو تمام ہوا۔